ہم مانتے ہیں, میں بھی آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے اور ہم کافی پیچھے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ریسنٹلی میں ایک وہ پڑھ رہا تھا, اس میں جو آئی ٹی کے دنیا میں سب سے آمدن ہے وہ انڈیا کی. انڈسٹری میں اتنے پاکستانی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا از نون, وہ آئی ٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے. کیا میرے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, کہ میرے پاس کوئی سڑک ہی نہیں ہے, میرے پاس کوئی پل ہی نہیں ہے. ایک گاؤں ہے کہ جس پہ کچی سڑک بھی نہیں ہے اور دوسری طرف 6 لین کی ہائی وے ہے. اتنا فرق ہے, بہت فرق ہے. اگر آپ اس سے کمپیئر کریں کہ انڈیا کے, او مائی گاڈ, کہ وہ 300 ملین کا ان کا ہو سکتا ہے بزنس صرف فورڈ کے ساتھ ہو, ایک کمپنی کا, ٹو پرووائڈ ٹیکس سپورٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ آئی ٹی میں انڈیا آ گیا, تو یہ بات صحیح بات ہے ان کی, اسے ڈینائی نہیں کر سکتے, صحیح بات ہے وہ آگے ہیں. پچھلے بہت سارے ڈیکیڈ سے انہوں نے محنت کی ہے. انہوں نے اپنے انٹرنل ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کو, ان کی یونیورسٹیز, کالجز, انہوں نے بہت ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن کریٹ کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے سر جھکا کے بہت ہارڈ ورک کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھائی پہ انہوں نے, اپنی ایجوکیشن کو انہوں نے پرائیورٹی بنایا, کہ بہت زیادہ ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے, جب آپ 75 ایئرز اگو جہاں پہ پاکستان تھا اور جہاں پہ انڈیا تھا, تو اگر آپ دیکھیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے کو چلے گئے ہیں اور وہ کافی سارا آگے چلے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس کو مانیٹائز کیا, انہوں نے کیپٹلائز کیا اپنے اس ایسٹ کو, اور انہوں نے اس چیز کو باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. تیسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نمبر 1 کے ان کے پاس وہ کماڈٹی ہے, ایک سیلیبل کماڈٹی, انہوں نے اپنے یہ ہائیلی ٹرینڈ پیپل, they have produced those. Second, they have decided کہ بھئی ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے, کہ یہ باہر ہم بھیجیں گے, it's a commodity. تیسری بات یہ کہ ان کو انٹرنیشنل ریلیشن شپ جو تھے نا, وہ میں نے بہت ساری کمپنیز میں کام کیا ہے پچھلے 22 سال میں, آٹوموٹیو میں, اور تقریباً ہر کمپنی میں جس میں نے کام کیا ہے ان کے پلانٹس انڈیا میں ہوتے ہیں, ٹیک سینٹرز بھی ہوتے ہیں انڈیا میں, پلانٹس بھی ہوتے ہیں. کوئی کمپنی آج تک میں نے کام نہیں کیا جس میں انڈیا میں ٹیک سینٹرز نہ ہو, پلانٹس نہ ہو. اس میں آپ بڑے بڑے او ای ایم جو کمپنیز ہیں, جو جیسے فورڈ, جی ایم, کرائسلر, جو یو ایس بیسڈ کاریں ہیں, اس کے علاوہ جو آپ کو یورپین جو کاریں ہیں, جاپنیز ہیں, ان سب کے پلانٹس آپ کو انڈیا میں ملتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہیں ان کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بہت بزنس اورینٹڈ ہیں, اور ان کو مطلب ان کے اندر انڈیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ویسٹرن بلاک کر بھی رہا ہے, کی بھی ہے اس نے پچھلے بہت سارے ڈیکیڈ سے. وہ ان کے پاس کماڈٹی بھی ہے, ان کا رجحان بھی ہے کہ ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے. تو تیسری بات یہ, بیکاز آف دا گریٹ ریلیشن شپس, دے ہیو absolutely wonderful infrastructure to send people over. اب میری ٹیم میں I mean there have been times کہ بھئی میری ٹیم میں 9-10 لوگ ہوں گے جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بعض اوقات میں وہاں سے لوگوں کو یو ایس میں منگواتی بھی ہوں. I cannot do that with anybody in Pakistan. میرے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, کہ میرے پاس کوئی سڑک ہی نہیں ہے, میرے پاس کوئی پل ہی نہیں ہے. پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی, اب میں یو ایس کی ایگزامپل دوں گی کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ میں رہتی ہوں, اس چیز میں بہت انوالو ہوں. کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے کہ جس کے تھرو ہم کوئی وہاں سے ٹیک ایکسپرٹ منگوا سکیں, کوئی کمپنی نہیں ہے, کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اگر آپ اس سے کمپیئر کریں کہ انڈیا کے, او مائی گاڈ, کہ وہ 300 ملین کا ان کا ہو سکتا ہے بزنس صرف فورڈ کے ساتھ ہو, ایک کمپنی کا, ٹو پرووائڈ ٹیکس سپورٹ. thousands and thousands of people, وہ مطلب وہ آئیں گے, کئی H1B ویزا پہ آئیں گے, جو بعد میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کمپنیز کے, آپ گرین کارڈ بھی مطلب اس سے ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو انفراسٹرکچر کا آپ سمجھیے کہ جیسے ایک طرف ایک گاؤں ہے کہ جس پہ کچی سڑک بھی نہیں ہے اور دوسری طرف 6 لین کی ہائی وے ہے.
اتنا فرق ہے، بہت فرق ہے. اس کا یہ نہیں کہ پاکستان کے لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. انٹیلیجنس کا کوئی بایس نہیں ہے کسی نسل کے ساتھ، کسی رنگ کے ساتھ. ہر نسل، ہر رنگ، ہر ملک میں آپ کو ذہین لوگ ملتے ہیں. انفراسٹرکچر نہیں ہے. پاکستان بہت کٹا ہوا ہے کہ میں آئی مین لائک اس اپریل میں نے ایک بندہ انڈیا سے منگوایا کہ وہ اب جس آفس میں ہوں اسی میں وہ بھی آ کے کام کرتا ہے H1B ویزا پہ. میں کسی پاکستانی کو ہائر نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی ریلیشن شپس نہیں ہے، کوئی وینڈر کسٹمر ارینجمنٹس نہیں ہے، کوئی ان کا مطلب ہسٹری نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جو یہاں آ جاتے ہیں، جو باہر کسی اور طرح سے آ جاتے ہیں، جیسے میں فیملی امیگریشن پہ آئی تھی، میں ورک ویزا پہ نہیں آئی تھی. لیکن اگر میری فیملی میں یا میرے کسی جاننے والوں میں کسی کا کوئی ہائیلی ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بندہ ہو تو وہ کہے کہ آپ مجھے وہاں پہ جاب ویزا پہ منگوا لیں. آئی ہیو نو انفراسٹرکچر. میرے پاس کوئی وہیکل نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی برج نہیں ہے، کوئی شپ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ میں منگوا سکوں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ریسنٹلی میں ایک وہ پڑھ رہا تھا، اس میں جو آئی ٹی کے دنیا میں سب سے آمدن ہے وہ انڈیا کی. ان کی چائنا اور جو G7 کے کنٹریز ہے، گریٹ 7 کنٹریز جو ورلڈ میں ہے، انڈیا ہے اس میں، برٹش ہے اس میں، تو ان میں سب سے زیادہ آمدن جو آئی ٹی کا تھا وہ سب سے زیادہ انڈیا کی ہے. تو اس کے برعکس اگر ہم پاکستان میں دیکھ لیں تو ہمارے جسٹ ہم لوگ ڈگری تک لمٹ ہے نا. تو اس میں میری نظر سے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری بہت پیچھے ہے آئی ٹی میں. اگر ہم دوسری ورلڈ میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش ہم کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش 1973 میں ہم لوگوں سے 70 کی دہائی میں ہم لوگوں سے الگ ہوا. ساتھ ہی میں ان لوگوں نے کروز بنایا اور برٹش کو بیچ دیے. ہم لوگ بہت پیچھے ہیں آئی ٹی میں اور ہمیں بہت امپروو کرنا ہے. ٹوڈے جو آج کل کی دنیا جو ہے اس میں آئی ٹی کا رول جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے. کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ آئی ٹی میں انڈیا آ گیا، تو یہ بات صحیح بات ہے ان کی، اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے وہ آ گئے ہیں. کہ اگر ہم اسے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم لیں تو یہ پاکستان کو چاہیے کہ آئی ٹی میں آگے جائے، باقی فیلڈز میں آگے جائے. ان کے بہت سارے جو ہیں، گوگل کا CEO ان کا ہے، اس کے بعد ایک اور نیا لگا ہے کس کا، ایک اور جو ملٹی نیشنل برانڈ ہے اس کا CEO بھی ان کا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے، باقی بھی دوسری چیزوں میں بھی وہ کافی آئی ٹی میں ماننا پڑے گا وہ آگے ہیں.